السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعاونوا على البر والتقوى وقال تعالى انما المؤمنون اخوة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ میرے دینی بھائیوں، موسم گرما کی شروعات اور موسم گرما میں کرنے کے اعمال، موسم گرما میں کیا احتیاطی تدبیریں کی جانی چاہیے، ایک ایمان والے کے احساسات، ایک ایمان والے کی کیا دلی کیفیات ہونی چاہیے گرما کے موسم میں۔ سردی کا موسم آتا ہے، انسان سردی میں ٹھٹکنے لگ جاتا ہے، کام ٹھپ پڑ جاتے ہیں، طبیعت مزمردہ ہو جاتی ہے، طبیعتوں میں چستی باقی نہیں رہتی۔ سرما کا موسم آتا ہے، اس کے بعد گرما کے موسم میں بہت زیادہ حرارت، پانی کی پیاس، پنکھوں کی ضرورت، پانی کی قلت کے مسائل عام طور پر گرما کے موسم میں پیش آتے رہتے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ جہنم نے پوچھا، یا ربی اکل بعضی بعضا، کہ میرے اندر جہنم کی ایک چیز دوسری چیز کو کھانے لگ گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ، اللہ تعالیٰ نے جہنم کو دو سانس کی اجازت دی، نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف۔ گرمی کیوں آتی ہے، سردی کیوں آتی ہے؟ دنیا کے فلسفے، دنیا کے تجربے، دنیا کے محدود نظریے الگ ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، غیب کا پیغام، آسمانی علم، اس کا ان تجربات کے ساتھ اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو آقا نے فرمایا، فَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ مِنْ سَمُومِ جَهَنَّمَ، جو گرمی تم محسوس کرتے ہو وہ جہنم کے سانس لینے کی گرمی ہے۔ دوسری روایت ہے، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، ہم جو گرمی محسوس کرتے ہیں وہ جہنم کی ایک لپیٹ ہے، جہنم کی ایک جھلک ہے۔ ایسے موقع پر ایمان والے کے احساسات یہ ہونا چاہیے کہ یہاں کی بہت زیادہ کم درجے کی گرمی اس سے جھیلی نہیں جا سکتی، اور بہت زیادہ کم درجے کی سردی نہیں نبھائی جا سکتی۔ تو میں جہنم کی گرمی اور اس کے طبقہ زمہریری کی سردی کو کیسے گوارا کر سکتا ہوں؟ معمولی ایکسیڈنٹ آدمی دیکھتا ہے تو طبیعت پر تاثر قائم ہو جاتا ہے، لیکن لوگ ایسے بڑے بڑے منظر دیکھتے ہیں، لیکن آخرت کی نہ جنت یاد آتی ہے نہ جہنم یاد آتا ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور بعض تابعین کا معمول نقل کیا گیا۔ حضرت احنف بن قیس، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ لوہار کے پاس جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کی بھٹی کا جلنا، گرم ہونا، اس کی چنگاریاں دیکھ کر طبیعت میں تغیر آ جاتا۔ معمولی حرارت تجھ سے نہیں جھیلی جا سکتی ہے، جہنم کی حرارت اور گرمی کیسے جھیلی جائے گی؟ کیونکہ جو چیز گناہ سے بچا سکتی ہے وہ یا شوق ہے یا خوف ہے، یا انعام ہے یا سزا ہے۔ اس سے بڑی چیز ہے اللہ سے عشق، یہ تو بڑے درجے کی چیز ہے۔ ورنہ گناہ سے بچانے کے لیے عام انسان یا تو شوق یا تو خوف یا تو انعام یا تو سزا، تو وہ لوگ اس طرح سے ان چیزوں سے عبرت حاصل کیا کرتے تھے۔ معمولی تکلیف ہوتی ہے، چائے پیتے ہوئے زبان اگر جل جائے تو زخم آدمی کے لیے ایک اعتبار سے ناقابل برداشت ہو جاتا ہے، تو پھر اگر جہنم کا گرم پانی اسے پلایا جائے تو جہنمی کے عذاب کا کیا حال ہوگا؟ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ گرما کے موسم میں بطور خاص روزہ رکھتے تھے، بطور خاص نفل روزے رکھا کرتے تھے، اور یہ فرماتے تھے کہ قیامت کے دن کی گرمی سے بچنے کے لیے یہاں کی گرمی کے روزے رکھ رہا ہوں، تہجد کی 2 رکعات پڑھ رہا ہوں قبر کے اندھیرے سے بچنے کے لیے۔ صوموا یوما شدیدا، گرمی کے دن میں روزہ رکھو، لی حر یوم النشور، تاکہ قیامت کی گرمی سے بچ جاؤ۔ وصلوا رکعتین فی ظلمۃ اللیل لظلمۃ القبور، قبر کے اندھیرے سے بچنے کے لیے یہاں کے اندھیروں میں تہجد میں 2 رکعات پڑھ لیا کرو۔ حضرت معاذ بن جبل کے انتقال کا وقت قریب آیا، جس چیز کے چھوٹنے کا انہیں غم تھا دنیا سے جاتے ہوئے، وہ گرمی کا روزہ۔ مولا میں دنیا کھیت چلانے کے لیے، باغ سجانے کے لیے میں یہاں کی زندگی نہیں چاہتا تھا، میں گرمی کے روزے، سردی کے تہجد اور اللہ کے نیک بندوں کی صحبت کے لیے زندگی چاہتا تھا۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا گرمی کے روزے میں خاص طور پر اپنا وقت دیا کرتی تھی۔ حضرت کعب فرماتے ہیں تورات میں لکھا ہے، طوبی لمن جوع نفسہ لیوم الشبع الاکبر، طوبی لمن عطش نفسہ لیوم الری الاکبر، مبارکبادی کے قابل ہے وہ شخص جو اپنے آپ کو دنیا میں پیاسا رکھے، قیامت کے دن کی سیرابی حاصل کرنے کے لیے، قیامت کے دن کی شکم سیری کو حاصل کرنے کے لیے یہاں روزے کی حالت میں بھوک اور پیاس کو جھیلتا رہا، تاکہ قیامت کے دن کی نا ختم ہونے والی بھوک اور پیاس سے اپنے آپ کو بچا لے۔ یہ احساس ہونا چاہیے، یہ شعور بیدار ہونا چاہیے۔ دوسری بات، گرما کے موسم میں
چھٹیاں کیسے گزاری جائے. اگر ددیال، ننیال، چچا، خالہ اگر انہی لوگوں کے حوالے کر دیا گیا، ان کے لیے مکتب کا نظام، ان کے لیے تربیتی نظام، ان کے لیے مسجد کا ماحول، سال بھر میں جس سبجیکٹ میں کمزوری ہو گئی اس کا ٹیوشن، حلال مصروفیت، اگر ہم نے پہلے سے پری پلان نہیں کیا، پری پلان نہیں ہوئے، تو پھر وہ واقعات ہم ہر سال چھٹی میں دیکھتے رہتے ہیں. تیز رفتار گاڑیاں چلاتے ہوئے موت کا لقمہ بن گیا، سڑکوں پر بیٹھتے ہوئے جوانی، صحت سب کچھ تباہ کر لی، اور ناجائز تعلقات نے عمر کو ضائع کر دیا. یہ سب اس لیے ہوا کہ ہم نے پہلے سے منصوبہ بندی نہیں کی ہے. دینی تعلیم کے اعتبار سے کتنی کمی ہے. ایک گرما کی چھٹیاں موقع ہے تجوید سکھانے، ناظرہ پختہ کرنے، اللہ والوں کے تذکرے. ہماری بیٹیاں اس زمانے کی تمدنی ترقیات اور پڑھنے کے دنوں میں کام کے بوجھ کی وجہ سے گھر کے کام کاج میں کتنی ناکارہ، کتنی کاہل، کتنی کام چور، اور کتنا آئندہ کی زندگی کی ذمہ داریوں کے اعتبار سے ناواقف ہے. اپنی بچیوں کے لیے ان چھٹیوں کے زمانے میں بطور خاص ان کے لیے کسی نیک مربیہ بہن کی صحبت، اماں جان حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کی زندگی، گھریلو کام کاج میں مہارت، سینے پرونے کا ہنر، یہ سب چیزوں کا انتظام کیا جا سکتا ہے. دعوت و تبلیغ، جماعت کے اجتماعات بہت بڑی مؤثر چیز ہے. گرما کی چھٹیوں میں اپنی بچیوں کو ایسے اجتماعات میں بھیجنا، تربیت، گھر کو آباد کرنے، بچوں کے سنبھالنے، نئی نسل کے پرورش کرنے کے اصول اور ضابطوں کا کچھ تو علم ہو. تیسری بات، اس گرما کے موسم میں پانی پلانا، سبیل لگانا بڑی اہمیت رکھتا ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصدقۃ سقی الماء، کہ سب سے افضل ترین صدقہ پانی پلانا ہے. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، میری والدہ کا انتقال ہو گیا، وہ نیکیوں کی وصیت کرنا چاہتی تھی، کسی نیکی کی وصیت اس نے نہیں کی، کیا اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کر دوں تو کام چلے گا؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم وعلیک بالماء، تم اپنی والدہ کو ثواب پہنچانے کے لیے پانی کا انتظام کرو، کہیں پر کنواں کھدوا دو، اس کا ثواب تمہاری والدہ کو ملے گا. حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ جنتی اور جہنمی کا تذکرہ قرآن میں ہے. جہنمی جنتی سے کہیں گے افیضوا علینا من الماء، ہمارے اوپر کچھ پانی تو دو جنت کا. جہنمی کی اس فریاد کو پورا نہیں کیا جائے گا. امام قرطبی فرماتے ہیں من کثرت ذنوبہ فعلیہ بسقی الماء، جس کے گناہ زیادہ ہیں اسے پانی پلانا چاہیے تاکہ جہنم میں اس تکلیف دہ منظر کا سامنا کرنا نہ پڑے. ان اللہ غفر لرجل، اللہ تبارک و تعالی نے ایک آدمی کو اس لیے معاف کر دیا کہ اس نے پانی پلا دیا پیاسے کتے کو، اور ایک بے حیا خاتون کی مغفرت کر دی. دوسرا واقعہ، اس نے پیاسے کتے کو پانی پلا دیا. اس آدمی کے ساتھ اللہ کیا معاملہ کریں گے جو انسان کو پانی پلائے،
جو انسان مسلمان کو پانی پلائے۔ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ، ہر جگر والے میں، ہر دل والے میں پانی پلانے کی وجہ سے اللہ ہمیں اجر عطا فرماتے ہیں۔ من حفر بئر ماء لم تشرب منه كبد حرا من جن وانس ولا طائر الا اجره اللہ، جو کوئی کنواں کھدوا دے، اس زمانے کے اعتبار سے بور ڈالوا دے، انسان جن پرندے جو بھی پیئیں گے اللہ تعالیٰ اسے اجر عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے پلانے پر جنت کی پاکیزہ نامور قیمتی شراب الرحیق المختوم اللہ پلائیں گے۔ ایما مسلم سقا مسلما علی ظمأ سقاہ اللہ من الرحیق المختوم۔ لیکن ہمارے معاشرے میں بعض مرتبہ ایسے منظر بھی دکھائی دیتے ہیں کہ میرے گھر میں پانی کی فراوانی ہے، کار کے دھونے میں تو لگاتا ہوں، بار بار صحن کے چھڑکنے میں تو لگاتا ہوں، لیکن میرے پڑوسی کو پانی کی ضرورت ہے، اسے پانی دیتے ہوئے بخیلی کرتا ہوں۔ یہ منظر بہت دیکھنے میں آتا ہے کہ نل آ رہا ہے اور اس کے بند کرنے کا کوئی انتظام نہیں اور فضول پانی بہتا جا رہا ہے۔ یہ انسانی توانائیاں اور یہ انسانی ضرورتوں کا اسراف، یہ اس کی قلت کا ذریعہ بن رہا ہے، فقیری کا ذریعہ بن رہا ہے، ناداری کا ذریعہ بن رہا ہے۔ افریقہ کے وہ ملک، بلکہ ہمارے ملک میں ہی بعض ایسے ضلع اور صوبے کہ جہاں کہیں کہیں کلومیٹر سے پانی لایا جاتا ہے، کنووں سے لایا جاتا ہے، بیل گاڑی پر لایا جاتا ہے، ٹینکروں سے لایا جاتا ہے، نعمت کا احساس۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پانی کا روکنا بہت بڑا گناہ، دے سکتا ہوں، پلا سکتا ہوں، فراوانی ہے، لیکن منسپل کا نل آتا ہے تو اگر سبھی کو بور سے موٹر لگا کر کھینچنے کا موقع ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن ایک شخص ہے اتنا مشین لگاتا ہے کہ دوسرے تک پانی نہ پہنچے، اتنی دیر تک لگاتا ہے کہ وہ کچھ پانی اپنے نل سے لے ہی نہ پائے۔ یہ ظلم بھی ہے، خیانت بھی ہے، اللہ کی ناراضگی کا بھی ذریعہ ہے۔ ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ تین آدمی وہ ہیں روز محشر اللہ نہ انہیں دیکھیں گے، نہ بات کریں گے، نہ گناہوں سے انہیں صاف کریں گے۔ ایک آدمی ان میں سے وہ ہے رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل، ایک آدمی کے پاس زائد پانی تھا اور اس نے مسافر کو پانی پینے کی اجازت نہیں دی۔ اس قسم کی گری ہوئی حرکتیں، گھناؤنی حرکتیں ہمارے گھروں میں، گلیوں میں محسوس ہوتی رہتی ہے۔ ہمیں تو پانی کا انتظام کرنا چاہیے، چھتوں پر پانی رکھنا چاہیے، صاف مٹکا، بہت خرچ کے اعتبار سے چھوٹی نظر آنے والی نیکی مولا کے یہاں قبول ہو جائے تو بیڑا پار ہو۔ اللہ تعالی نے صلاحیت دی ہے، اپنے گھر کے سامنے ہی کولر لگا دی ہے۔ کتنی تنظیمیں ہیں ہمارے ملک میں غیر مسلم بھائیوں کی جو شفاف پانی پلاتی ہیں۔ ہماری بھی کچھ تنظیمیں ہیں، وہ بھی عثمانیہ دواخانے کے پاس نیلوفر پر، گاندھی پر پانی کا انتظام کیا جاتا ہے۔
پینے والے کا اپنے اوپر احسان، صفائی کا اہتمام، ایسی جگہوں کو تلاش کرنا، ایسی بستیوں کا انتخاب کرنا، کچھ نہ صحیح تو ٹینکر ایسی بستیوں میں بھیجا دینا۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کو ایک کوڑا نکل آیا، افاقہ ہی نہیں ہوتا تھا، تو انہوں نے پانی کا کنواں کھلوا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، حضرت جسم میں یہ پھوڑا ہو گیا، شفا ہی نہیں ملتی ہے، کوئی عمل بتا دیجیے، اللہ کی خاص رحمت متوجہ ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کنواں کھلوا دو، جیسے ہی پانی کا چشمہ ابل آئے گا تیرا زخم سوکھ جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مشورہ اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ذاتی تجربہ رہا کہ وہ لوگ پانی کے پلانے ایسے گاؤں، ایسے دیہات جہاں پر پانی کی بڑی قلت ہو رہی ہے، ایسے علاقوں کے اندر جو مستند تنظیمیں، جو معتمد تنظیمیں، جو بھروسہ مند ادارے کام کر رہے ہیں، ان بھروسہ مند اداروں کا تعاون کرنا۔ میں اپنی دکان کے سامنے، میں اپنے مال کے سامنے انتظام کر سکتا ہوں، مٹکا رکھ سکتا ہوں اپنی حیثیت کے مطابق۔ وہ پانی کے پیکٹ جو اعلیٰ قسم کے، وہ پانی کے ڈبے جو اعلیٰ قسم کے، من حسن اسلام المرء لا يحب احدكم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه۔ ایمان کا کمال اس کے بغیر نہیں ملتا کہ میں جو چیز اپنے لیے پسند کروں وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کروں۔ اسکول جا رہا ہے، اسکول جاتے ہوئے بچے کا ذہن یہ بنایا گیا، بیٹا زائد پانی لے جاؤ، دوسروں کے کام بھی آ جائے، دینے کا ہاتھ، خرچ کرنے کا مزاج، انسانی ہمدردی کی عادت، بچپن سے ان خوبیوں پر ان کی پرورش کی جا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جہنم کی ناراضگی سے ہم سب کو پناہ عطا فرمائے۔ یہاں کی گرمی، سردی، حالات ہمیں عبرت لینے، اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے کا اللہ تعالی نے سامان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔